بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کتاب التوحید کا 34واں باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ نے ہر ایک انسان کی تقدیر لکھی ہے، بلکہ تمام مخلوقات کی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ اس تقدیر کے اندر ہر ایک انسان کی مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے، کسی کے ساتھ خیر ہی خیر ہے، کسی کے ساتھ شر ہی شر ہے، کسی کے ساتھ خیر اور شر دونوں ہے، کسی کے ہاں خیر زیادہ شر کم ہے، کسی کے ہاں شر زیادہ خیر کم ہے۔ الغرض تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہے۔ اس تقدیر پر ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد اس پر صبر کرنا، یہ در حقیقت انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہے۔ صبر کرنا اور یہ ایمان لانا یہ بھی دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اس لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قلبی عبادات میں اس چیز کو شامل کیا۔ مزید تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا انتہائی عظیم الشان اور جلیل القدر عبادت ہے، یعنی یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا اور اس پر ایمان لانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی منہیات جس سے اس نے روکا ہے اس سے رک جانا صبر ہی سے ممکن ہے۔ یعنی ایک انسان اللہ کی باتوں پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اب سردی کا زمانہ ہے، سردی کے زمانے میں ٹھنڈے پانی سے فجر کے وقت میں وضو کرنا، یہ اللہ کے احکام کے اوپر صبر کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک انسان ایمان والا ہوگا اور صبر کرنے والا ہوگا۔ جب تک یہ دو چیزیں انسان کے اندر نہیں ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حرام چیزیں متعین کر دی، یہ چیزیں حرام ہیں، اس سے منع کر دیا، اس سے قریب تر نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا۔ اب انسان دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر فائدہ ضرور ہے۔ اب مثال کے طور پہ آج کے اس دور میں
ہر کسی کے پاس جو ہے اتنی تعداد میں رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے کہ وہ انسان فوری طور پر مالدار ہو جائے، یا یہ کہ بلڈنگیں کھڑی کرے اور بہت ساری دنیا کی ضرورت کی چیزیں خریدے۔ لیکن آج لوگوں نے سماج میں اتنی آسانی کر دی ہے کہ لون پہ لے لیجئے، قسط وار دھیرے دھیرے بھرتے رہیے، اور یہ چیز کیا ہے؟ لون سود کی قسم میں سے، اس لیے یہ حرام ہے اور اس سے اسلام نے منع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جس سے روکا گیا ہے، منہیات پر رک جانا، یہ اصل صبر ہے، اور یہ بھی دل سے انسان صبر کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے اللہ کی تقدیر پر، اس لیے انہوں نے عبادت سے شامل کیا ہے اور عبادت سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں، صبر کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرنا۔ جیسے انسان کو کوئی مصیبت پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی، تو انسان اس چیز کا اپنی زبان سے اظہار نہ کرے۔ جیسے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت شدید تکلیف ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی مصیبت، تکلیف، آزمائش ہمیں اور آپ کو، کسی بھی مسلمان کو پہنچی ہو، تو صبر کا تقاضا یہ ہے کہ صبر کرتے ہوئے اسے زبان سے اس کا اظہار نہ کرے۔ بہت تکلیف ہے، بہت زیادہ شدید بخار ہے، شدید کھانسی ہے، شدید سردی، شدید درد ہے، تو اس کا زبان سے اظہار کرنا یہ صبر کے خلاف ہے۔ اس چیز کو ہم نہیں جانتے، یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف چیز ہے۔ انسان اس کے اوپر صبر کرے، اس مصیبت پر، اس تکلیف پر، اس آزمائش پر۔ اصل صبر کا مطلب یہ ہے انسان کو اس پر خاموش رہنا ہے، زبان سے کچھ بھی شکوہ نہیں کرنا۔ دوسری قسم صبر کی، قلبی طور پر ناراضگی محسوس نہ کرنا۔ یعنی اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو، کسی کو بھی کسی بھی چیز کے اندر آزمایا، مال کے اعتبار سے آزمایا، روزی روٹی کے اعتبار سے آزمایا، تکلیف دے کر کے، جسم کے اعتبار سے، اپنے گھر میں کسی کو کچھ ہو گیا، کسی بھی طرح کی آزمائش ہوئی، اس آزمائش کو دل کے اندر ناراضگی نہ سمجھنا۔ یعنی بعض لوگ کیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کو کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو نعوذ باللہ اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے، اور ناراضگی کی اس کی بڑی صورت یہ ہوتی ہے وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا گھر ہی بھول جاتے ہیں۔ تو دل سے ناراضگی ظاہر نہیں کرنا، یہ صبر کا مطلب ہے۔ اور صبر اصل کیا ہے کہ دل سے خوشی کو ظاہر کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے جو بھی تکلیف دی، مصیبت دی، اللہ کی مرضی، اللہ کی تقدیر کے مطابق جو کچھ بھی ہوا، مجھے صبر ہے، مجھے کوئی محسوس نہیں، مجھے کوئی تکلیف محسوس کی، دل میں کوئی ناراضگی محسوس نہ کرنا۔ اگر ناراضگی محسوس کی تو یہ صبر کے خلاف ہے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے کہ اعضاء کے ذریعے بے صبری کا اظہار نہ کرنا۔ اعضاء، انسان کے جسم میں تمام اعضاء کے ذریعے بے صبری کا اظہار نہ کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کو کوئی تکلیف، اس کی ایک مثال سمجھ لیجیے۔ صحیح حدیث کے اندر ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ کسی جنگ کے اندر ان کو تیر لگا یا کوئی زخم لگا، اس زخم کی وجہ سے اتنا شدید زخم تھا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، یعنی صبر سے باہر تھا۔ تو بے صبری میں انہوں نے کیا کیا؟ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کو زخم لگتا ہے اور وہ زخم کے جو ہماری طرح سے پٹی اور مرہم کر کے فوری طور پر، آج کے جس طرح کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں اور ڈاکٹروں کے پاس جو آلات ہیں، جو ذرائع ہیں، اس کے ذریعے فوری طور پر اس زخم کا درد ختم کر دیتے ہیں، ایک انجیکشن لگا دیے، ٹیبلٹ دے دی، وہ کنڈیشن نہیں تھی وہاں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہی بیچارے چٹائی کو جلاتے، پھر اس کے اوپر اپنے زخموں کو بھرتے، اور اس کے ذریعے سے بہت دنوں کے بعد وہ سوکھتا اور اس کے بعد درد کم ہوتا۔ تو شدید تکلیف تھی اس صحابی رسول۔ لوگوں نے کہا کہ زخم کی وجہ سے جو ہے انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اور آخر کار انہوں نے نیزہ یا تلوار، اس کو الٹا، جیسے جس طرف سے ہم نیزہ یا تلوار کو پکڑتے ہیں، ایک طرف جو ہے تلوار کا حصہ ہے اور ایک طرف پکڑنے والا حصہ ہے، پکڑنے والے حصے کو انہوں نے زمین کے اندر گھاڑ دیا، زمین کے اندر گھاڑ دیا، اس کے بعد تلوار کو ایسے سیدھے کھوش دیا، زمین کے اندر ایسے گھاڑ دیا، اور خود جو ہے اس طرح سے تلوار کے اوپر گر گئے اور اپنے آپ کو
ہلاک کر لیا، انہوں نے خودکشی کر لی۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے بہت تکلیف میں تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ لوگ یہ سوچے کہ یہ اچھا کیے، پہلے ہی اللہ کو مل لیے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے خودکشی کی ہے، اور خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اس شخص کو ایسے ہی عذاب دیا جائے گا۔ اللہ، صحابی رسول ہیں لیکن ایک غلط کام کیے، صبر کو چھوڑ کر کے بے صبری کا مظاہرہ اعضاء و جوارح سے کرنا، یہ صبر کے خلاف کام ہے۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ زبان سے کبھی بھی کسی چیز کا شکوہ نہ کرنا۔ نمبر 2، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور اسلامی تعلیمات کے تعلق سے کبھی بھی کوئی چیز کی ناراضگی نہ پیدا کرنا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک انسان بھی ابھی جلد ہی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس کام میں تو بہت صبر کرنا پڑتا ہے، اور میں داد دیتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو اپنا دین دھرم سب کچھ چھوڑ کر کے دائرے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، پھر ان کو جو آزمائش ہوتی ہے، اللہ اکبر، صبر وہی کرتے ہیں، اصل وہ مزہ اٹھاتے ہیں زندگی میں، اصل اسلام کی جو لذت ہے انہی لوگوں کو ملتی ہے صبر کرنے۔ تو وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں بڑی قربانیاں دیتے ہیں، پہلے تو اپنے دین دھرم کو چھوڑنے کی قربانی، والدین کو چھوڑنے کی قربانی، گھر بار کو چھوڑنے کی قربانی، کروڑوں کی پراپرٹی کی چھوڑنے کی قربانی، اور اس کے بعد جب دوسرے علاقے میں آ رہے ہیں، دوسرے دین و شریعت میں جب داخل ہو رہے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کی طرف سے جو ملنے والی تکالیف ہیں، لوگوں کی طرف سے ملنے والے جو مسائل ہیں، اس پر صبر کرنا، قربانیاں دینا بہت بڑی قربانی۔ تو نیو مسلم ہمارے بھائی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صبر سے ذرا وہ کر جاتے ہیں کہ جب سے میں نے بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اکثر لوگ الحمدللہ بہت ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، ان کے صبر کی جو ہے مثالیں دینی چاہیے، بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ جب سے تم نے اسلام قبول کیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑا ہے نا، تب سے تمہارے پر آزمائش شروع ہو چکی ہے اور تب سے تم آزمائش میں مبتلا کیے جا رہے ہو۔ تو ایسی صورت میں وہ دلی اعتبار سے اپنا ایمان کمزور کر بیٹھتا ہے اور اللہ سے ناراض ہونا چاہتا ہے، یا اللہ سے ناراض نہیں ہوتا تو پھر اسلام کے تعلق سے ناراضگی اس کے دل کے اندر آتی ہے۔ تو بعض دفعہ، اور یہ ضروری نہیں کہ نیو مسلم کے ساتھ، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ایک مسلک کو چھوڑ کر کے دوسرے مسلک میں آتے تو لوگ تانا بھی دیتے ہیں کہ جب تم یہاں پر تھے تو اچھے تھے، جب سے تم اس نے قرآن و سنت کو قبول کیا ہے، دوسرے مسلک میں گئے ہو، تب سے تمہارے پر آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ بات جو کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کے لیے کہا۔ تو صبر کی دوسری قسم ہے کہ دل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ناراضگی محسوس نہ کرنا، اور تیسری چیز اعضاء و جوارح سے، اپنے تمام جسم کے ایک ایک انگ سے یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ ہم صبر نہیں کر رہے ہیں، ہر چیز سے صبر کا اظہار ہونا چاہیے۔ اب اس مضمون کے تحت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ اس بات کے تعلق سے قرآن کریم کی سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 انہوں نے بطور دلیل پیش کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کی ہدایت کر دیتا ہے، اس کے دل کو صحیح راستے پر لگا دیتا ہے، اس کے دل کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس آیت کریمہ میں واضح یہ کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات پر ایمان ایسے لائے جیسے کہ اس کا حق ہے، یعنی کما حقہ، اس کا تقاضا اگر کوئی شخص پورا کرتا ہے، اور اوامر کو جو اس نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاتا ہے، اور نواہی جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو عبادات
صبر اور اس کی تقدیر پر راضی رہنے پر تیار کر دیتا ہے. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ایک دلی اعتبار سے ایک شوق پیدا کر دیتا ہے، عبادت میں اسے لذت ملنے لگتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی تقدیر پر اسے صبر آ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، خیر اور شر، بھلائی اور برائی، جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے اور میں اس پر صبر کرتا ہوں. وہ اس کو اللہ تعالیٰ دلی اعتبار سے یہ سکون عطا کر دیتا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات ذکر کی. انہوں نے کہا اس سے مراد وہ شخص ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اللہ نے کہا جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کی رہنمائی کر دیتا ہے، اسے صراط مستقیم دکھا دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مفسر ہے بہت اچھے، انہوں نے کہا اس سے مراد وہ شخص ہے جسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی ہو اور دل سے اسے تسلیم کر لے. یہ آیت کا مفہوم ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے کسی تکلیف میں مبتلا کیا، کسی چیز کے اندر آزمائش کی، انسان کے جسم کے اعتبار سے بیماری ہو گئی، جسم کے اعتبار سے کوئی تکلیف اسے پہنچی، اس کے گھر میں کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، اس کے مال و دولت میں لوٹ مار ہو گئی، چوری ہو گئی، اچانک جو ہے کاروبار چل رہا تھا ٹھپ ہو گیا، بند ہو گیا، دکان اچھی خاصی چل رہی تھی اچانک بند ہو گئی. کسی بھی طرح کی آزمائش، کسی بھی طرح کی تکلیف کسی کو پہنچے اور وہ شخص اس کے اوپر صبر کرے، اس کے اوپر صبر اس طرح سے کرے کہ ٹھیک ہے میری تقدیر میں تھا ہوا، میرے رب نے میری تقدیر میں لکھا تھا ہوا. اب اس کے اوپر اگر وہ شخص رضامندی ظاہر کرتا ہے اور اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے اس پر راضی ہو جاتا ہے، میں رضامند ہوں اس پر، مجھے اللہ کی رضامندی منظور ہے، اللہ نے جو کچھ بھی کیا میرے حق میں یہ بہتر تھا تو یہ کیا، تو کہتے ہیں اور دل سے اس چیز کو تسلیم کر لے تو یہدی قلبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کی رہنمائی کر دیتا ہے. اور جتنا آدمی آزمائش میں صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے اتنے راستے کھولتا ہے. ابھی کچھ مثالیں ایسی آئے گی اور ہمارے سلف نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ بعض دفعہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جب ہمارے اوپر جب آزمائش نہیں آتی تو ہم یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے. اللہ ہمارے سلف خود کی آزمائش کو اللہ کی رضامندی سمجھتے تھے. خود کی ہماری اپنی آزمائش کسی بھی چیز کے اندر ہو، آزمائش ہو رہی تو سمجھتے تھے اللہ کی رضامندی. اور اس آیت کے اندر یہی کہا جا رہا ہے اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ذکر کی کہ جو شخص یہ فیصلہ سمجھ لے کہ اللہ کا فیصلہ میرے حق میں میرے رب کی رضامندی کے مطابق ہوا ہے، اسے دل سے قبول کر لے، وہ شخص کامیاب ہے. اور یہدی قلبہ کا اس کو بہت بڑا تحفہ ملنے والا ہے کہ اس کے دل کو اللہ صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دے گا اور اس کے دل کی رہنمائی کر دے گا. ہمارے سلف جب آزمائش رک جاتی تو سمجھتے رب ناراض ہو گیا ہے اس لیے اب آزمائش نہیں آ رہی، اور جب آزمائشیں آتی تھی تو سمجھتے تھے رب راضی ہے. اور ہم اس کا بالکل اپوزٹ ہی ہمارا معاملہ. جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی تو پریشان ہو جاتے، واویلا مچاتے ہیں، سوچتے ہیں کچھ تو گڑبڑ ہوا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمیں تکلیف دیتا، ہم ہی ملے تھے کیا دنیا میں اور نہیں ہے. لوگوں کو دنیا میں اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، کافروں کی، مشرکوں، اور نہیں ملا تھا، میں ہی ملا تھا، میرا ہی گھر ملا تھا. یہ ہماری سوچ ہے. اور ہمارے سلف کہتے ہیں آزمائش آتی تھی تو ہمیں محسوس ہوتا رب ہمارا راضی ہے، اور ناراضگی تب ہوتی تھی جب ہماری آزمائش. تو اس کے لیے ہمیں آپ کو سب کو تیار ہونا ہے. اور اس کتاب التوحید کے اندر اس باب کو اور اس عنوان کو، اس ٹاپک کو یہاں پر چھیڑنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جس کا ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے صبر کرنا، اور جس کا ایمان مضبوط اس کی توحید مضبوط، اور جس کا ایمان کمزور اس کی توحید کمزور، اور جب توحید کمزور تو اللہ کی ذات پر عقیدہ بھی اس کا کمزور ہو. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان فی الناس، لوگوں میں دو طرح کے لوگ ایسے ہیں، ہما بہم کفر، جو ایسے دو کاموں کے اندر وہ لوگ کفر کرتے ہیں.
لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں میں کفر کرتے ہیں۔ کن کن چیزوں میں کفر کرتے ہیں؟ الطعن فی النسب، طعن کہتے ہیں طعن و تشنیع کرنا، برا بھلا کہنا۔ نسب، نام و نسب، ہم فلاں خاندان سے ہیں، آپ فلاں خاندان سے، وہ فلاں خاندان سے، اس طرح سے جو نسب ہے سب کا الگ الگ، کوئی صدیقی ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، تو کوئی ہے تو کوئی، ہر ایک کا الگ الگ نسب ہے۔ تو کسی کے نسب میں طعن کرنا، اس کو برا بلا رہے، تم کون ہو، تم تو یہ ہو، میں تو فلاں ہوں، میں فاطمی ہوں، تم صدیقی ہو۔ اس طرح سے لوگ جو نسب میں ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ زمانے جاہلیت کی ایک بہت بری خصلت تھی، بہت بری صفت تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی باقی رہے گی، اور آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے اور یہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک کام تو یہ۔ دوسرا کام النیاحۃ علی المیت، میت مرنے والے شخص، مرنے والی عورت کے اوپر نوحہ کرنا مطلب چیخنا، چلانا، زور زور سے سینے پہ مارنا، گالوں پہ تھپڑ مارنا، گریبان چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا، لوٹ پوٹ کر کے رونا، یہ سب باتیں نوحہ میں آتی ہے، نوحہ۔ اور یہ بھی زمانے جاہلیت کا ایک کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی یہ کام باقی رہے گا۔ یہ مردوں پہ کیا جائے تو نوحہ ہے، اور زندوں پہ کیا جائے تو ماتم ہے۔ کرتے نا ماتم، لوگ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، محرم الحرام کے اندر ماتم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہا کہ دو چیزیں کفر ہے۔ اب یہ کفر سے تعلق رکھتی ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی زمانے جاہلیت میں جو کفار تھے وہ 4 کام کرتے تھے، ان میں سے 4 کاموں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں بھی باقی رہیں گے۔ ان میں سے 2 کام، ایک تو نسب میں طعن و تشنیع کرنا، اور دوسرا میت پر رونا۔ دیکھیں، رونا کوئی منع نہیں، شریعت نے میت کے اوپر آنسو بہانے کی اجازت دی، ہر کسی کو۔ ظاہر سی بات ہے، قریبی رشتہ دار جا رہا ہے، بچہ جا رہا ہے، ماں جا رہی ہے، والد جا رہے ہیں، کوئی بھی جا رہا ہے اس دنیا سے، ہر کسی کو رونا آتا ہے۔ اسلام نے رونے سے منع نہیں کہا، اور رونا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جس کو رونا آتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کی رحمت ہے مجھے ملی ہوئی ہے۔ ورنہ کتنے ایسے جو بیچارے سامنے سگے رشتہ دار کا جنازہ موجود ہے لیکن ان کو رونا نہیں آتا، ان کا سینہ پھٹ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ ایک آنسو نہیں بہا سکتے۔ تو یہ رحمت کی دوری یا محروم ہے وہ شخص اللہ کی رحمت سے۔ کتاب الجنائز کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے بچے ابراہیم 18 مہینے کی عمر کو پہنچتے ہیں، 18 مہینے یعنی 1.5 سال کی عمر کو ہوتے ہیں، اور ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا نا، اس بچے کا جب انتقال ہوتا ہے آپ اپنے ہاتھ میں اسے لے کر کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ پیارے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور لوگ بھی آپ کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ تو اسی کو پوائنٹ بنا کر کے، نقطہ بنا کر کے ابو داؤد میں یہ بات ذکر کی گئی ہے شرح کے اندر کہ کسی کے دل کا اپنے قریبی رشتہ دار انتقال ہو، مر جائے، وفات پا جائے، اس کے اوپر رونا یہ ایک انسان کو اللہ کی جانب سے رحمت ملی ہوئی ہے، اور یہ رحمت کی دلیل ہے۔ اور جو ایک شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو مردہ دیکھے، اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو کسی بھی وجہ سے، تو یہ رحمت کی کمی ہے، رحمت کی کمی ہے اس کے یہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع نہیں کیا، منع نوحہ اور ماتم کرنے سے منع کیا۔ اور نوحہ اور ماتم میں نے جیسا کہ بتایا، گریبان چاک کرنا، مارنا، لوٹ پوٹ کر کے رونا، زور زور سے چلا چلا کر رونا، ابا چلے گئے اب کون دیکھتا، یہ سب باتیں کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ سب نوحہ اور ماتم میں داخل ہے۔ تو نوحہ یا حدیث کے اندر نوحے کی بات کی گئی ہے، اور بات تو یہ قائم کیا گیا کہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا یہ ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کے اندر؟
اس حدیث کے اندر یہی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور یہ صبر کرنا اس وقت جب کی وفات ہو کسی کی، یہی اصل اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا. اللہ کی تقدیر پر ایمان یہی ہے کہ ہم جب کسی کی وفات ہو ہمارے قریبی رشتہ دار کی، ہم اس موقع پر صبر کریں، اپنے آپ کو نوحہ اور ماتم سے بچا کر کے رکھیں اور صبر کریں. یہی اصل اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے، اور اسی کو کہا گیا تقدیر پر ایمان. اللہ نے، ہم یہ کہیں گے اس موقع پہ اللہ نے ان کی تقدیر میں اتنی ہی مدت لکھی ہوئی تھی، اللہ کو منظور تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو گئے، دنیا کے فتنوں سے، کیونکہ ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں فتنوں کے اعتبار سے زیادہ شدید ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم جو دنیا میں زیادہ دن رہ رہے ہیں تو یہ اچھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ہے، اگر دینی اعتبار سے عبادات اور معاملات میں اچھے ہیں، سب کچھ اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، تو اچھے ہیں. لیکن ہماری زندگی میں دینداری نہیں ہے، عبادات نہیں ہے، اللہ کو رضامندی کی کوئی کیفیت اور شکل نہیں ہے، تو پھر ہماری دنیا میں ہماری زندگی یہ وبال ہے ہمارے لیے. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث شیخ نے ذکر کی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیس منا من ضرب الخدود، آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. من ضرب الخدود، جو گالوں پر تماچے مارے، وشق الجیوب، اور گریبان کو چاک کرے، اپنے کپڑے پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کی بولی بولے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، کسی ایک کی کسی سے لڑائی ہو گئی تو اپنی ایک خاص بولی ہوتی تھی، تو سارے کے سارے خاندان والے آ جاتے اور دوسرے اپوزٹ پارٹی سے لڑتے، اور یہ لڑائی لمبی چلتی تھی. اسی کو دعوی الجاہلیہ بولتے ہیں، اور آج ہمارے سماج میں بھی ہے، بہت ہے، ہمارے یہاں عام ہے. اگر کسی کی کسی سے انبن ہو گئی، ابھی فون کر کے بلاتا ہوں، رکو یہاں پہ دیکھتا ہوں تمہارا کیا حال ہوتا ہے نا. ہمارے سماج کئی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے. کیوں کرتے ہیں؟ یہ زمانے جاہلیت کی جو باتیں تھی آج بھی ہمارے سماج میں موجود ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس طرح کی بولی لگاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب ملت اسلامیہ پہ نہیں ہے، اس کا تعلق اسلامی شریعت سے نہیں ہے. وہ مسلمان ضرور ہے لیکن وہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں زندگی گزار رہا. لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو اپنے گالوں پر تماچے مارے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی وفات پا جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، نوحہ اور ماتم کا وقت ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے گالوں پر تماچے مارتے ہیں. کوئی مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بڑی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت یہ کیا جاتا ہے. گریبان کو چاک کرنا، لوگ محرم کے موقع پہ دیکھیے پوری شکل آپ کے سامنے، کنڈیشن سامنے ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ 3 کام کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اچھا، اگر ایسا ہو کبھی کوئی تکلیف اور آزمائش آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا پورا اپوزٹ کیا ہے؟ صبر ہے. اور پورا اپوزٹ، تکلیف ہوئی، کوئی مصیبت آئی، ہمیں اور آپ کو گال پہ تماچے نہیں مارنے ہیں بلکہ صبر کرنا ہے. گریبان چاک نہیں کرنا ہے بلکہ صبر کرنا ہے. زمانے جاہلیت کی بولی نہیں بولنا ہے بلکہ ہمیں صبر کرنا ہے. اور یہی صبر عند صدمۃ الاولی، صبر اصل پہلے صدمے کے وقت ہے. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے اسی وقت صبر کرنا اصل صبر ہے. بعد میں تو سب کو ہی اپنے دل کو تسلی دے دیتے، جانے دو، ہو گیا ہو گیا. اصل صبر کب ہے؟ اصل صبر کب ہے؟ جیسے وہ چیز پہنچی ہم تک اور وہ ہوا، وہ معاملہ کچھ بھی ہو، کیسا بھی حادثہ ہو، کیسا بھی سانحہ ہو، کوئی کیسا بھی معاملہ ہو، جیسے پہنچا ہمیں صبر کر لینا پڑتا. اللہ کی رضامندی، بس ختم. اسی صبر کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، اور اسی صبر کو اللہ کی تقدیر پر یقین رکھنے کا نام اس کو صبر کہا گیا. اور اللہ کی تقدیر پر صبر کا مطلب بھی یہی ہے. ایک شخص کو میں جانتا ہوں، ان کے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مغرب کا وقت تھا. یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے اور بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. یہ صبر جو ہے یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے بہت تھوڑے لوگوں کو دنیا میں ملتا ہے. مغرب کی نماز سے کچھ پہلے وہ بچہ اپنے گھر سے بائک سے نکلا،
گاڑی سے نکلا اور سوچا کہ فلاں جگہ مسجد میں نماز کا وقت ہوگا، میں پڑھ لوں گا۔ ٹرننگ پہ چورسا تھا، ٹرننگ تھا، اور جیسے ٹرن کرنے گیا گاڑی سلپ کر گئی، جا کر کے سیدھے ٹرک کے نیچے وہ بچہ گاڑی سمیت نیچے آ گیا۔ فوری طور پر جو ہے اس بچے کی یہ پورا اس کا جو چہرہ ہے ایسے پچک گیا پورا، اور جگہ پر اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا، انتقال ہو گیا۔ اس کے والد صاحب کو جب یہ فون کر کے بتایا گیا کہ آپ کے بچے کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہوا ہے، فوری طور پر وہاں پہنچے، گھر سے ایک چادر منگائی۔ دیکھیے نہایت اطمینان سے، ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی جوان بچہ جوان ہو چلا جائے کہ لوٹ کر کے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جوان بچہ جگہ پر باپ دیکھ رہا ہے میرے آنکھوں کے سامنے، چادر منگائی فون کر کے، اطمینان سکون کے ساتھ ان کو وہاں پر اس طرح سے رکھ دیا گیا، سیدھے گھر پہنچایا گیا، سب کو بتا دیا، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، کسی طرح کا کوئی کیس نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ نے بچے کی تقدیر میں اتنی مدت لکھی تھی، اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا۔ ہمیں صبر کر، یہ ہے اصل صبر، یہ اصل صبر ہے۔ الصبر عند صدمۃ الور، پہلا جیسے ہی صبر، کب؟ جب صدمہ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، اس وقت صبر کرنا ہے۔ اور اس مضمون کو، اس ٹاپک کو یہاں پر چھیڑنے کا مقصد یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کفر کہا کہ جو لوگ طعن میں، نسب میں طعن کرتے ہیں، اسی طرح نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، تو یہ لوگ کفر کرتے ہیں۔ تو کیا واقعی وہ دائرے اسلام سے خارج ہے؟ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ کیا وہ دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں، وہ کافر بن جاتے ہیں، یہ مطلب ہے یا کچھ اور مطلب ہے؟ تم شارحین نے کہا کہ نہیں، دائرے اسلام سے تو خارج نہیں ہوتے، البتہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان کا یہ کام کفریہ کام ہے، ان کا یہ عمل کفریہ عمل ہے جو زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، اور انہوں نے بھی یہ کام کیا۔ اسی طرح تیسری حدیث جامع ترمذی کی یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، بہت اچھی اور پیاری حدیث ہے سب کے لیے، ہم سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ اس حدیث کے اوپر اگر عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اذا اراد اللہ بعبدہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے الخیر، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے جب خیر کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اپنے بندے کو خیر، بھلائی اور اچھائی، نیکیاں اور اچھی چیزیں دنیا کی دینا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ اکبر، دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ جلدی سزا دے دیتا ہے۔ مطلب اس سے کوئی انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے، فوری اس کو سزا دے دیتا ہے اللہ۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ فوری طور پر ہم اپنے آپ میں تجربہ کرتے ہیں کہ فلاں گناہ کیا تھا، اس کی سزا مجھے مل رہی ہے، فلاں گناہ کی وجہ سے۔ ہم خود اپنے آپ میں یہ سوچتے ہیں اور کہتے بھی ہیں بعض دفعہ۔ تو اللہ تعالیٰ، تو اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجیے اللہ ہم سے خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے، اور جب ہم سے اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے تو ہماری گناہوں کی سزا دنیا میں ہی ملنے والی ہے۔ کیوں؟ جب سزا دنیا میں مل جائے گی تو پھر آخرت میں ہمارے لیے آسانی اور راحت ہوگی، اور دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت بہت ہلکی ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی میں جو بھی ہو اللہ کی تقدیر پر رضامندی ظاہر کرنا۔ اچھا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ، اس کا بالکل اپوزٹ، اگر اللہ کسی بندے کے ساتھ الشر، برائی کا ارادہ کرتا ہے، شر کا ارادہ، اسے تکلیف دینا چاہتا ہے، دنیا میں کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، امسک عنہ بذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتا ہے، حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس گناہ کا بدلہ اسے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ، تو دنیا میں جو سزا مل جائے اس پر انسان کو اطمینان حاصل کر لینا چاہیے، اور جس سے اللہ نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے پھر دنیا میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہوں کہ کتنے کافر ہیں دن بھر میں سینکڑوں کروڑوں گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ ان کے لیے
آخرت میں سزا ہے قیامت کے دن۔ اور ایک مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کام کر لیتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی، اور یہ پکڑ جو ہے نا، یہ سزا دکھتی نہیں ہے، یہ محسوس کی جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو دکھتی ہے، زلزلے کی شکل میں، آفات اور مصیبت کی شکل میں نظر آتی ہے، اور بعض دفعہ دکھتی نہیں ہے، سزا ایسی ملتی ہے، چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، اللہ کہتا ہے سنبھل جاؤ۔ کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہا سنبھل جاؤ۔ ایکسیڈنٹ ہونا یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر میں، لیکن بعض دفعہ یہ بھی ایک سزا انسان کے گناہوں کی ہو سکتی ہے۔ انسان کو بیماری ہو گئی، اللہ کہتا ہے سنبھل جاؤ۔ بیماری ہونا یہ کوئی عیب نہیں، یہ بھی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ گناہ کا کفارہ بنتی ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہم سمجھ سکتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتا ہے، بیماری سے سارے گناہ انسان کے جھڑ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، گناہ جھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہوا تبھی تو انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں بیماری کی وجہ سے۔ اگر گناہ نہ ہو تو گناہ بیماری سے کیسے معاف ہو جائیں، کیسے ختم ہو؟ اسی طرح بعض دفعہ رزق اور روزی میں بھی اللہ تعالیٰ کمی کر دیتے ہیں، گناہوں کا کبھی زندگی رہے گی تو انشاءاللہ گناہوں کے انسانی زندگی کے اوپر اثرات جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بالتفصیل ذکر کیا جائے گا کہ گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی پر کیسے کیسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کے گناہوں کا بدلہ دے دیتا، اس کی سزا دے دیتا۔ تو اس کو یہ نہیں سمجھنا اللہ مجھے آزما رہا ہے، خالی میں ہی دکھا کیا، ہر دم جو ہے مجھے ہی سزا، میرے ساتھ یہ آزمائش ہو رہی۔ تو ایسے لوگوں کو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اور یہی سکھایا جا رہا ہے یہاں پر۔ اس حدیث کے مطابق ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے اگر ہماری آزمائش ہو رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے، آپ سے خیر کا ارادہ کر لیا۔ اور خیر کا مطلب یہ ہے دنیا میں بھی اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا، آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، صراط مستقیم سے کبھی نہیں ہٹنے دے گا، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ہمارے لیے بہترین جنت اور باغات تیار کیے گئے۔ یہ ہے خیر۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اسے دنیا میں سزا نہیں دیتا، اس کے لیے آخرت میں جمع کر کے، اور آخرت میں بھرپائی کرنا بہت مشکل کام ہے، وہاں کی سزا بہت سخت ہے، اس لیے صبر کرنا چاہیے۔ آخری حدیث ہے جو وہ بھی جامع ترمذی ہی کی ہے، بہت اچھی اور بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظام الجزاء، یہ دیکھیے یہ سب حدیثیں اس لیے ذکر کی جا رہی ہیں، اور یہ باب کو خاص طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کر لے، اور تقدیر پر ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے یہ سب باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ ان عظام الجزاء مع عظام البلاء۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا ثواب۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ ان عظام الجزاء، بدلہ اتنا بڑا، مع عظام البلاء، جتنی بڑی بلا، جتنی بڑی آزمائش، جتنی بڑی تکلیف ہمارے اوپر دنیا میں آئے گی، اتنی بڑی جزا، اتنا بڑا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں، ان کی لائف میں کبھی آپ نے سکون پڑھا ہے؟ کبھی نہیں سنا آپ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سکون سے اللہ تعالیٰ نے فلاں جگہ پر ٹھہرا کر کے رکھا، پوری لائف آزمائش۔ لیکن دنیا سے جانے کے بعد آج بھی پوری دنیا جو ہے ان کو یاد کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑا تحفہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست، ایک ہے دوست، ایک ہے جگری دوست، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور اللہ کا خلیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ضرور،
لیکن اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا رکھا، اور ان کو ابو البشر قرار دیا یا ابو الانبیاء ان کو کہہ دیا، یعنی انبیاء کے ابا، کئی انبیاء نبیوں کے باپ ہیں وہ، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، تو سب کے سب انبیاء، اور وہ بھی جلیل القدر انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے جاری کر دیا۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، یہ سب سے بڑی آزمائش کا سب سے بڑا بدلہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں ملا، اور آخرت میں تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کہا گیا کہ جس کی جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اس کا، اور ہم ہر سال کس کی یاد میں قربانی مناتے ہیں؟ قربانی کن کے نام پہ منایا جاتا ہے؟ کن کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے ان کا نام زندہ جاوید رکھ دیا، اور پوری دنیا کے اندر ہر سال یہ پوری دنیا میں مسلمان مناتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی بھی گھر خالی نہیں ہے جس گھر سے جو ہے قربانی نہ پیش کی جاتی ہو، اللہ ماشاءاللہ جو غریب ہے ان کے گھر میں نہیں ہوتا، لیکن کہا گیا کہ غریبوں کے گھر میں بھی قربانی کا گوشت پہنچاؤ تاکہ وہ بھی اس سنت ابراہیم کو جان لیں۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے ان کی۔ اسی طرح حج کرنے کے لیے گئے، بغیر طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت سنت نہیں پڑھتے تو ان کا وہ طواف صحیح نہیں مانا جائے گا۔ دیکھیے مقام ابراہیم کی کتنی اہمیت، ان کے پیر کو، ان کے قدم کے جو نشان کو اللہ نے آج تک جاری کر دیا، آج تک محفوظ رکھا۔ ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی جو سعی کرتے ہوئے 7 چکر لگائے تھے بچے کے لیے، پانی کے لیے، اللہ نے طواف کے ساتھ ساتھ اس چکر کو بھی، اس سعی کو بھی لازم قرار دیا حج اور عمرہ دونوں میں۔ اس کے بغیر کسی کا حج اور عمرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ حاجی لوگ قربانی پیش کرتے ہیں، مینا میں کنکری مارتے ہیں، جتنے کام کرتے ہیں تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ کتنی بڑی آزمائش، جتنی بڑی اتنی بڑی اللہ دنیا میں اس کو بدلہ دیتا ہے، اس کو ثواب دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں اور آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری بہت آزمائش ہو رہی ہے تو خوش ہونا چاہیے۔ جب ہماری جتنی آزمائش ہوگی اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے، اتنا بڑا ہمیں بدلہ بھی ملنے والا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو اللہ آزماتا ہے۔ فمن رضی لہ الرضا، جو اللہ کی اس آزمائش پر صبر کرتا ہے اور رضامندی ظاہر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اللہ تعالیٰ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ناراضگی ظاہر کرتا ہے کہ بار بار کیا مجھے آزماتا رہتا ہے، وہی ملا دنیا میں، تو ایسا کہنے والوں کے لیے فلہ السخط، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سختی ایسے لوگوں پر نازل ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کے سامنے کہ ہمارے بعض سلف کا معمول یہ تھا کہ وہ بیمار نہ ہوتے یا ان پر کوئی آزمائش نہ آتی تو وہ سمجھتے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اس لیے اس نے مجھے بھلا دیا۔ اللہ، ہمارے سلف یہ بات کہا کرتے تھے جب انہیں کوئی بیماری نہ ہوتی یا انہیں کوئی آزمائش میں مبتلا نہ کیا جاتا تو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اس لیے اس نے مجھے بھلا دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہمیں اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس تکلیف میں اللہ نے ہمیں مبتلا کیا ہے، تو ہمارے سلف یہ سوچتے تھے کہ اللہ مجھے یاد رکھ رہا ہے، اس بہانے سے، آزمائش کے بہانے سے، بیماری کے بہانے سے میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور ہمارے سلف جب دیکھتے کہ ہمیں آزمائش نہیں ہو رہی، ہماری آزمائش نہیں ہو رہی، ہمارے اوپر بیماری نہیں آ رہی ہے، تو سوچتے ہیں اب اللہ ہم کو یاد نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے، اور کیسا عقیدہ اور ایمان تھا تقدیر پر، اور کیسا ان کا صبر تھا ہمارے سلف کا کہ وہ لوگ اس چیز کو ایک مثبت پہلو میں، پازیٹیو تھنکنگ میں وہ لوگ سوچ کر کے اس بات کو ہمارے سامنے لاتے تھے، اور ہم کیا ہے، نیگیٹو سوچتے ہیں
منفی سوچتے ہیں کیا ابھی ملے دنیا میں آزمائش کے لیے، صرف ہماری ہی آزمائش ہوتی رہتی ہے، ہمارے اوپر جب دیکھو تب یہ بیمار، یہ بیماری سے صحیح ہوا تو یہ بیمار، بیٹا بیمار، بچی بیمار، ماں بیمار، دادا بیمار، کوئی بھی چلتا رہتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب اللہ آپ کو یاد رکھے ہوئے ہیں، آزمائش آ رہی تو اس کا مطلب اللہ یاد رکھے ہوئے، یہ ہمارے سلف کا قول ہے۔ اور اگر نہیں آ رہا ہے، سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم کو بلا رہا ہے۔ تو اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ سے اس بات پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی تقدیر پر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ہر مسلمان کو صبر کرنا چاہیے۔ اور میں اکثر و بیشتر وہ حدیث جو حدیث قدسی کہلاتی ہے میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے اس کے حساب سے میں میرے بندے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھائی سوچتا ہے تو میں اس کے بارے میں اچھائی کا فیصلہ کرتا ہوں، میرے بارے میں خیر کا سوچتا ہے تو میں اس کے خیر کا فیصلہ کرتا ہوں، اگر شر کا فیصلہ اگر سوچتا ہے تو میں اس کے بارے میں، یہ اختیار ہم لوگوں کو دے دیا۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے سب، جبکہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ ہے، تقدیر لکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تقدیر کے مطابق فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن پھر بھی دنیا والوں پر یہ اختیار دے دیا، سوچنا آپ کا کام ہے، فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ اب ہماری سوچ اگر اچھی رہی تو اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کے مطابق فیصلہ کرے گا، اگر سوچ خراب ہے تو پھر ہماری سوچ کے مطابق ہمارے سامنے ہمارے فیصلے۔ جب بھی کبھی مصیبت تکلیف ہے، نہیں کچھ نہیں ہوتا، بس یہ رب کا فیصلہ ہے، ہمیں رضامندی ہے، ہمیں خوشی ہے، اللہ اس میں ہمارے لیے بہتری لکھا ہوا ہے، بہتر ہوگا، بس یہ زبان سے ہم کہہ دیجئے، دل میں اس کا پختہ ارادہ بنا لیجئے۔ اور جانتے ہیں جب یہ عقیدہ اور ایمان بن جائے گا نا ہمارا، تو شیطان پھر ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اور یہیں سے شیطان انسان کے دل کے اندر الگ الگ طرح کی باتیں ڈالتا ہے، تم ہی ملے ہو اللہ کو، صرف دنیا میں تم ہی ہو، ان کو اتنا آزمایا جا رہا ہے، دنیا جو ہے کروڑوں میں کھیل رہے، تمہارے پاس ایک روپیہ نہیں ہے۔ شیطان غلط پٹی پڑھاتا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں اللہ کی ذات پر یقین اور تقدیر پر ایمان، اور اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ نے کہا کہ میں لوگوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، ہمارا گمان صحیح، ہمارے بارے میں اللہ کا فیصلہ صحیح، ہمارا گمان غلط تو اللہ کے تعلق سے ہمارا فیصلہ بھی غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اپنے عقیدے کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھیں، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔